ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر نصراللہ رانا ماہر امراض ناک گلا آپ کی خدمت میں کچھ اچھی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہے. ڈیفنیسی ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے. ہماری جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے WHO، اس نے اس کو ایک میجر ڈسیبلٹی ریگارڈ کیا، لیکن لوگوں کے پاس ہر چیز کے لیے پیسہ بھی ہے، بجٹ بھی ہے، توجہ بھی ہے فالو، لیکن صحت اور اسپیشلی کانوں کے لیے تو کچھ بات ہی نہیں. میرا بڑا تجربہ ہے، میں نے ایک بہت بڑے اچھے ہاسپٹل میں کام کیا ہے زندگی میں، میجر، وہ نیو ہاسپٹل لاہور تھا. اور میں نے دیکھا تھا وہ کسی کو کہہ دینا جی بچے کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کوئی چند ہزار میں اگر آلہ آتا ہے وہ جان چھڑانا شروع کر دیتے تھے، بھاگ بھوگ جاتے تھے. بات پیسوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بچے کے لیے بہت ضروری ہے سننا. جتنا جلدی وہ سنے گا اتنے جلدی وہ بولے گا، زندگی میں ایک مؤثر کردار ادا کر سکے گا. اس سلسلے میں میرے ذہن میں بڑی ایک ہوئی ہماری یہ پاکستان سوسائٹی آف ENT سرجنس 1 جون 1980 کو یہ بنی. PC ہوٹل میں گیدرنگ ہوئی، ڈاکٹر ہمارے جو ENT کے ٹاپ کے وہ چاروں صوبوں سے آئے. پھر ENT کی جو سوسائٹی تھی PSORL، اس کا میں نے کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ ڈرافٹ کیا، وہ لے کے پھر میں سوسائٹیز آفس لاہور میں گیا. رجسٹریشن ہوئی. 1 جون 1980 کو جو میٹنگ تھی اس کے رزلٹ میں ایک ہمارے فورم مل گیا بعد یہ. اس میں میری یہ تھی پرائرٹی، آئی واز این نیو، کہ کسی طریقے سے بہرا پن کے لیے ہم کوئی بہتر کام کریں، اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں. نہیں بزرگ بھی خیر بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن بچوں میں تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اس سلسلے میں چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جو اس وقت جنرل ضیاء الحق پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، آئی مینیج ٹو گو ٹو ہیم. انہوں نے میری بات کو بہت پیار سے اچھے طریقے سے سنا. ہی واز ویری کائنڈ. میرا 10 منٹ کا ٹائم تھا، مجھے 1.5 گھنٹہ انہوں نے ٹائم دیا. بلکہ انہوں نے ایک ہنس کے بات کی کہ ڈاکٹر رانا یو ہیو کم فرام لاہور. پاکستان تو 1947 کو بن گیا تھا، تم اب کہتے ہو کہ میں نے 81 میں یہ پہلی کانفرنس کا یہ انعقاد ہونا ہے لاہور میں. میں نے کہا جتنی جلدی اچھا کام ہو جائے یا دیر سے ہو جائے، جلدی ہوا یا دیر ہوا، لیٹس وی اسٹارٹ. ہی واز ویری کائنڈ. ہی ایکسیپٹڈ مائی انویٹیشن. He especially came to Lahore to inaugurate the first national ENT conference. جہاں سے ایکچولی جس میں میں نے جب ان سے ملاقات کی تو میں نے کہا کہ ENT کے تشخیصی سینٹر جو ہیں ڈائگنوزس کے، وہ چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں یعنی کوئٹہ، پشاور، کراچی، لاہور میں جو ہونے چاہیے. انہوں نے ڈائریکٹر ایشو کر دیا. یہاں بھی ان کا موڈ بڑا اچھا تھا. ان کی 10 سے 20 منٹ کی اسپیچ تھی، وہ بھی 1.5 گھنٹہ ماشاء اللہ انہوں نے اچھے طریقے سے ہنس کے، اور پہلی دفعہ ایک اتنی بڑی 81 میں بڑا ایک ٹائٹ سا ماحول تھا، اس میں بڑا ہی انہوں نے دبنگ طریقے سے خطاب کیا کہ بھائی یہ جو شعبہ ہے، خاص طور جو بہرا پن ہے، اس کے لیے ہم کام کریں. بس پھر اس کے بعد ایک سٹارٹ ہو گیا. اللہ کی مہربانی سے آرڈیالوجسٹ کی پوسٹیں بھی آ گئیں. میں نے ریکویسٹ کی. ENT اسپیشلسٹ ڈسٹرکٹ پہ ہوتے نہیں تھے، وہ بھی اس وقت بریگیڈیئر منظور ملک سیکٹری ہیلتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے گورنمنٹ آف پنجاب. حامد ناصر چٹھا صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے ہیلتھ منسٹر تھے پنجاب کے. تو اللہ نے مدد کی. وفاقی وزیر صحت بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو نیشنل لیول پہ بھی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی کافی کام ہوا. آج ہم ایک اچھی پوزیشن میں ہیں. اب چھوٹے بچوں میں کچھ مسائل تھے. پہلے کہتے تھے جی 2 سال کی عمر میں آلہ لگائیں. پھر جب 1990 آیا تو پھر 10th انٹرنیشنل ENT کانفرنس اسی PC ہوٹل لاہور میں منعقد ہوئی، جس میں چیئرمین سینٹ وسیم سجاد صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پروفیسر اشتیاق احمد خان جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے، ہی کیم فرام کراچی، وہ خطاب کر رہے ہیں. وہاں بھی انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی کام کیا جائے. نمبر 1 پرائرٹی شوڈ بی ہاؤ ٹو ٹریٹ دی چلڈرن، چھوٹے بچوں کو ٹھیک کرنا. تو پروفیسر PW Alberti, he was also our guest. He came from Toronto University, from Canada. He was a world authority on hearing problems. انہوں نے پھر وہاں سے کہا کہ بھی اس کو اب 6 ماہ کی عمر میں بھی آپ آلہ لگانا شروع کریں. ڈونٹ ویسٹ دا ٹائم. ارلی ڈائگنوزس، ارلی ریکوری. یہاں بچے کا وقت ضائع کر دیا جاتا ہے. یہ میں پیار سے اپنے تمام، میں نے پھر جب سال کانفرنس کرائی ہے لاہور میں، یہ 2002 میں لاہور میں PC ہوٹل میں 3 دن کا ایک میگا ایونٹ تھا، جس میں ورلڈ پریزیڈنٹ ENT کا پروفیسر جان جیک رائٹ، he came from Netherlands, he's sitting with me on the stage. Then the SARC president Professor Alauddin, he came from Dhaka, he was the dean of the postgraduate medical institute. اب ان دونوں کا یہ تھا کہ ڈیفنس کے اوپر زور لگائیں.
بلکہ مجھے وہ ہنس کے علاؤدین صاحب کہتے کہ یار دھکا لگائیں اس کو، یہ ٹھیک ہو جائے، تاکہ یہ گاڑی جو رکی ہوئی ہے نہیں۔ پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے پھر ڈیفنس کے لیے اچھی اچھی چیزوں کو آیا۔ پھر میں 2003 میں آئی وینٹ ٹو آرلینڈو، یہ پروفیسر جینیفر جو ہیں وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ آرلینڈو ایک جگہ ہے فلوریڈا اسٹیٹ میں یو ایس اے، شی از دی ورلڈ پریزیڈنٹ۔ انہوں نے بھی کہا کہ بھی کچھ یہ کوکلیئر امپلانٹ، بیکاز ایکچولی شی واز دا ایئر سرجن فرام دا ہاؤس کلینک ان کیلیفورنیا، لاس اینجلس میں ان کا پورے ورلڈ لیول کا ایک ہاؤس کلینک تھا جس میں وہ انچارج تھی۔ تو انہوں نے پھر مجھے یہ چھوٹی سی ایک ڈسک دی کہ آپ، اس وقت میرا ٹیلی ویژن کے اوپر ہیلتھ کے اوپر میں لوگوں کو بتاتا تھا، وہاں سے بڑھ کے پھر چلے وہ ڈسک کو پھر ہم نے پی ٹی وی پروگرام میں بھی چلایا۔ Transform sounds into electrical signals, which stimulate the nerve fibers of the inner ear. This way, speech and sounds can be heard again. To understand the function of a cochlear implant, we will follow the path by any sound under normal conditions. Sound waves travel through the ear canal. And reach the cochlea via the middle ear. In the cochlea, the sound wave is transformed into electrical pulses, which travel down the nerves to the brain. Then the sound is processed. The sound is transmitted at a high speed. The cochlea plays an important role in the hearing process. The cochlea consists of 3 little channels filled with fluid. The incoming sound wave travels through the fluid and stimulates thousands of hairs on the top of the hair cells. The hair cells convert the mechanical energy into electrical impulses, which stimulate the nerve fibers. They form the acoustic nerve, which sends the message to the brain. The low sounds stimulate the top of the cochlea. لیکن آگے میں جو اس چیز کے اوپر لانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کسی نہ کسی طریقے سے بچے کا ارلی ڈائگنوز ہونا چاہیے۔ جیسے اچھے گائنی کے ہاسپٹل ہیں اور وہاں پر ڈے 1 پہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب ہیئرنگ ایڈ کے لیے عمر کی کوئی ایز ارلی ایز پاسبل ہیئرنگ ایڈ پلس اسپیچ تھراپی، ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ گونگا پن بتاتے خود کوئی بیماری نہیں ہوتی، بچہ نہیں سنتا تو وہ بھی بولتا نہیں ہے، اگر سنے گا ارلی اب اسی کے اوپر جو آگے ہماری ملائیشیا میں ایک کانفرنس تھی ہیئرنگ کے لیے، بہت بڑا کام تھا، 10th ایشیا اوشیانا کانفرنس۔ I represented Pakistan there. I chaired the scientific session also. Then they gave me this responsibility, fight against deafness in Pakistan. یہ ان کے انگلش نیوز پیپر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر رانا accepted the challenge to fight against deafness in Pakistan. پھر پاکستان میں آ کے میں نے بے شمار میڈیکل کیمپس ٹیلی ویژن پہ، میں نے سب سے زیادہ پاکستان میں کسی ڈاکٹر نے اتنے ENT کے لیکچر نہیں دیے جتنے مجھے اللہ نے موقع دیا۔ میں نے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے کہ گھاس کاٹتا بندہ جو ہے کھیت میں، جو برتن صفائی کرنے والی ہے، وہ بھی وہ سمجھ سکے۔ میں لوکل سلینگ میں بات کرتا تھا، اسی لیے میرا جو پروگرام تھا ہیلتھ فورم، یہ ٹاپ 10 پروگرام میں چلتا تھا پی ٹی وی لاہور سے۔ پھر میں نے مجھے اتنا وہ پاپولر، مجھے انہوں نے اسلام آباد بلا لیا، وہاں بشرا رفیق شی واز مائی ایگزیکٹو پروڈیوسر، اور وہاں پر اس وقت اعظم خورشید صاحب جنرل مینیجر ہوتے تھے، وہ باہر آتے تھے مجھے آ کے ریسیو کرنا کہ ڈاکٹر صاحب لاہور سے آئے ہیں۔ بڑی عزت و احترام کا ایک دور تھا۔ ٹیلی ویژن اسٹیشن اسپیشلی پی ٹی وی کا وہ دور جو تھا، جو 80 سے 90 تک ہم نے دیکھا ہے، بڑا ایک رسپیکٹیبل، کوئی اونچی بات نہیں ہے اور مفید باتیں۔ میں نے پھر ہیئرنگ فار آل کے اوپر لوگوں کو درس دیا، اور 3rd سال کی ENT کانفرنس میں مجھے انہوں نے میرے اس ورک کی وجہ سے مجھے انہوں نے سال کا ENT گولڈ میڈل دیا، جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ بس اب قبول کرے۔ بچوں کے لیے مایوس نہیں ہونا، بچوں کے لیے سب سے بڑی توجہ ان کی صحت ہے، اور صحت میں بھی جو سننا ہے نمبر 1 پرائرٹی، کیونکہ جو بلائنڈ ہے ان کی کرکٹ ٹیم ہے، یہ میرا اپنی آبزرویشن ہے، جو سن نہیں سکتے ان کی کوئی ٹیم شیم نہیں ہے۔ مجھے کرکٹ ٹیم جو بلائنڈ کی تھی، مجھے انہوں نے بلایا تھا ایز اے چیف گیسٹ، میں یہ مینار پاکستان کے ساتھ جو گراؤنڈ ہے وہاں پر میں گیا ہوں، تو میں نے کہا یار یہ تو گیند کے ساتھ انہوں نے گھنگرو لگائے تھے، وہ کہتے جی سن سکتے تو دیکھیں پلے۔ پھر میں نے کہا میرا شعبہ تو ڈیفنس کا، وہ کہتے جی ڈیفنس والوں کا کوئی اسکوپ نہیں، تو اس لیے مجھے اور پھر ہمت بڑی کہ میں یہ فائٹ اگینسٹ ڈیفنس کروں۔ تو میں آپ کو پیغام دوں گا کہ اپنے بچے کو یہ اعلیٰ سماج جو ہے نا، یہ میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں،
یہ جو ہے ENT اسپیشلسٹ سے لگوائیں، وہ اس کو فالو اپ کرے، ضرورت ہو تو پھر اس کے ساتھ اس کی اسپیچ تھراپی ہوتی ہے، جس سے آپ کا بچہ ہے وہ ایک فعال رکن کے طور پر پاکستان میں اپنی زندگی گزار سکتا ہے، باہر جائے تو تب بھی۔ تھینک یو ویری مچ۔